السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج 7 زمین اور 7 آسمان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کے بارے میں اس کا اردو ترجمہ اور تفسیر سنانے لگا ہوں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنی عظیم شان سلطنت کا ذکر فرماتا ہے تاکہ مخلوق اس کی عظمت و عزت کا خیال کرے، اس کے فرمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس پر عامل بن کر اسے خوش کرے۔ تو فرمایا کہ 7 آسمانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ ترجمہ: کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے 7 آسمانوں کس طرح اوپر تلے پیدا کیا ہے؟ اور جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ یعنی 7 آسمان اور زمین میں اور ان میں جو کچھ ہے سب اس اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اسی کے مثال زمین ہے، جیسے کہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث میں ہے، جو شخص ظلم کرے کسی کی ایک بالش بھر زمین لے لے گا، اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اس 7ویں زمین تک دھسایا جائے گا۔ میں نے اس کی تمام سندیں اور کل الفاظ ابتدا اور انتہا میں زمین کی پیدائش کے ذکر میں بیان کر دیے ہیں۔ الحمدللہ، جن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد حفظ اقلیم ہے، انہوں نے بے فائدہ دوڑ بھاگ کی ہے اور اختلاف بے جا میں پھنس گئے ہیں اور بلا دلیل قرآن حدیث کا صریح خلاف کیا ہے۔ سورہ حدید میں آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، آیت نمبر 57 الحدید 3 کی تفسیر میں 7 زمینوں کا اور ان کے درمیان کی دوری کا اور ان کی موٹائی کا جو 500 سال کی ہے پورا بیان ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے، 7 آسمان اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے، اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے، کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی لمبے چوڑے بڑے چٹیل میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اگر میں اس کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کروں تو اسے نہ مانو گے، اور نہ ماننا جھوٹا جاننا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ کسی شخص نے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا، اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں کیسے باور کر لوں کہ جو تجھے بتاؤں گا تو اس کا انکار کرے گا۔ اور روایت میں مروی ہے کہ ہر زمین میں مثل حضرت ابراہیم کے اور اس زمین کے مخلوق کے ہیں۔ اور ابن مسنا والی اس روایت میں آیا ہے، ہر آسمان میں مثل ابراہیم کے بہقی کی کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ 7 زمینوں میں سے ہر ایک میں نبی ہے مثل تمہارے نبی کے، اور آدم ہے مثل آدم کے، اور نوح ہے مثل نوح کے، اور ابراہیم ہے مثل ابراہیمی کے، اور عیسیٰ ہے مثل عیسیٰ کے۔ پھر امام حکی نے ایک اور روایت بھی ابن عباس کی وارد کی ہے اور فرمایا اس کی اسناد صحیح ہے، لیکن یہ بالکل شاذ ہے۔ ابو الضحیٰ
ابوالضحیٰ جو اس کے ایک راوی ہیں، میرے علم میں تو ان کی مطابقت کوئی نہیں کرتا، واللہ عالم۔ ایک مرسل اور بہت ہی منکر روایت ابن ابی الدنیا لائے ہیں، جس میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، دیکھا کہ سب کسی غور و فکر میں چپ چاپ ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ جواب ملا اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مخلوقات پر نظر دوڑاؤ، لیکن کہیں اللہ کی بے ابت غور و خوض میں نہ پڑ جانا۔ سنو، اس مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے، اس کی سفیدی اس کا نور ہے، یا فرمایا اس کا نور اس کی سفیدی ہے۔ سورج کا راستہ 40 دن کا ہے، وہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے جس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ نے کہا پھر شیطان ان سے کہاں ہے؟ فرمایا انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ شیطان بھی پیدا کیا گیا ہے یا نہیں۔ پوچھا کیا وہ بھی انسان ہے؟ فرمایا انہیں حضرت آدم کی پیدائش کا بھی علم نہیں۔ الحمدللہ، سورہ طلاق کی تفسیر بھی پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ۔